علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ زیارت جامعہ عاشورہ اینڈ نماز شب۔ ابھی نماز کے بعد ایک مومن نے آگے کہا کہ اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد کے لیے دعا بتائیے۔ اب ان کو میں بتا رہا کہ اولاد کے لیے نماز شب سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ بولیں گے نماز شب اور اولاد کیا ریلیشن ہے دونوں میں؟ شب نماز میں اور اولاد میں، اولاد کیسے ہوگی؟ نماز شب کے 70 فضیلتیں بتائی گئی، 70۔ عربی میں جب بھی کوئی چیز کی 70 بولا وہ انلیمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ 70 فضیلتوں میں رزق ہے، بیماریاں ہیں، پریشان ہیں، 1000 فائدے، 1000 فائدے۔ میں فائدے نہیں بتا رہا ورنہ پوری مجلس اس پہ ہوگی۔ مجھے مقدس پہ جانا ہے، مقدس جو کام کرتے تھے میں وہ بتا رہا اس لیے کہ اس کے بعد میں مقدس بنے۔ 70 فضیلتیں ہیں، اس میں نماز شب میں اولاد۔ آپ سب خاموش ہو گئے کہ شب نماز سے اولاد سے کیا مطلب؟ دوستو، مولا عباس کو امام علی نے نماز شب میں مانگا تھا۔ مولا نے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے مانگا تو نماز شب میں مانگا۔ بے نیازوں کا بے نیاز ہے علی۔ تو بیٹا چاہتے ہو تو نماز شب 40 دن پڑھو، اس کے بعد دیکھو تمہاری بیوی کنسیو کر جائے گی، اس کے بعد پھر کنٹینیو کرو۔ عورت کو بھی پڑھنا چاہیے، مرد کو بھی پڑھنا۔ بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ لڑکی ہو یا لڑکا، یہ دونوں کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں ہے۔ شارٹ ہے، اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو۔ نماز شب 2 منٹ سن لے کہ نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا۔ کسی کا بزنس کا پرابلم، جاب کا پرابلم، کوئی پرابلمس ہے، اس کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا، رزق کا پرابلم ہو رہا، وہ نماز شب پڑھے۔ اور ہمارے علماء نے ایک بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح میں فجر کے وقت پڑھو یا 12 بجے کے بعد جو ایک کنسیپٹ ہے اس کے بعد پڑھو۔ نو، آپ بیفور یو گو ٹو بیڈ، میں ہمیشہ بولتا ہوں بستر پہ جانے سے پہلے، اگر تم ٹورنٹو میں 10 بجے سو جاتے، کھانا کھائے 10 بجے سو گئے، نماز مغربین پڑھ گئے، اس وقت پڑھ لو۔ 10 بجے پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں۔ 9 بجے مغرب ہو رہی، 9 بجے سونے سے پہلے، یہ یاد ہمیشہ ذہن میں رکھنا، بیفور یو گو ٹو بیڈ 10 منٹ پہلے، سونے سے 10 منٹ پہلے وضو کرو، 3 رکعت نماز پڑھو، سو جاؤ۔ دیکھو صبح تک کیا ہوتا ہے۔ آپ حیرت ہوگی کہ وہ نعمتیں۔ اور ایک چیز پلیز غور سے سن لو، نماز شب مولا حسین کی آخری وصیت ہے، آخری وصیت۔ میں نے ہمیشہ بولتا تھا کہ شام بامبے میں ابھی بول کے آیا، اب اللہ کا شکر ہے سب نے، شام غریباں کی نماز شب ضرور پڑھنا، اس لیے کہ مولا حسین نے آخری لمحات میں وصیت یہی کی تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا۔ موسٹ ریکمینڈڈ نماز، سارے پرابلمس کو سالو کرنے والی نماز ہے۔ ہارڈلی اٹ ٹیکس 10 منٹس، ناٹ مور دین 10 منٹ۔ اگر 3 رکعت آپ پڑھ، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 نام لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 نام لو۔ میرا چوتھا امام 4000 نام لیتا تھا، آپ 5 نام لو، 10 نام لو، کوئی مشکل نہیں۔ ایک ایک سورہ کے ساتھ پڑھو، کوئی مشکل نہیں۔ ایزیسٹ وے ہے یہ، اور اتنی ایزی ہے کہ آپ 10 منٹ کے اندر یو کین فنش یور نماز۔ صرف نماز فنش نہیں ہو رہی، نماز کے بعد تم جب اٹھ رہے تو سارے گناہ معاف ہو رہے، رزق کے دروازے کھل جا رہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وجہ۔ مقدس کے لیے یہ ہے، دوسرے اعمال میں نہیں بتا رہا۔ مقدس بنا، یہ 3 اعمال ان کے مشہور ہیں کہ یہ تینوں شب نماز پڑھتے تھے، عاشورہ پڑھتے تھے اور جامعہ۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، زمانے کے امام کی ایک خواہش ہے، زمانے کے امام کا ایک طریقہ ہے۔ کئی مومنین کو، اور ایک مومن کو تو جو مرنے والا تھا، بالکل لاسٹ سٹیج تھا، اس کو آ کے بولا تھا کہ عاشورہ، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، پھر کہا عاشورہ، 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 پھر کہا جامعہ، جامعہ، جامعہ۔ یہ زمانے کے امام کی دہن مبارک کے جملے جو میں نے دہرائے، اتنے ریکمینڈڈ۔ اگر آپ ٹورنٹو میں یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بڑی پیسفل، دیکھیے زندگی پیسفل ہوتی ہے لیکن کسی کی زندگی ایسا نہیں چلتی، اس طرح ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر سیدھا چلے تو بندہ فرعون ہو جائے، نہیں، پریشانی آنا لازم ہے۔ جب پریشانی آتی ہے نا، جاتی بھی ان کے وسیلے سے، آنا لازم ہے۔ یہ مت بولو کہ پریشانی نہیں آنا چاہیے، 100% آنا چاہیے، ورنہ تو آپ فرعون بن جائے، ہم تو غرور اور تکبر میں آ جائے۔ ذرا سا جھٹکا دے اللہ تو صحیح ہوتا، لیکن دعا کرو کہ جھٹکا چھوٹا ہو، ورنہ اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کو معاف کرے۔ تو یہ 3 چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ سب کرتے ہوں گے، میں ایک جنرل ریمائنڈر ہے
کہ یہ 3 چیزیں کر کے دیکھو، کم از کم یہ خمسے میں ایک تحفہ یہ لے کے چلے جاؤ. اگر یہ تم چیزیں کرو گے تو یقین کرو میری بات، میں نہیں بول رہا، میرا معصوم. مقدس کے بارے میں یہ اب ان کا یہ شب نماز کا اس کا ایک چھوٹا واقعہ سن لے. یہ اور ان کی اہلیہ دونوں، ان کے پرانا جیسا عربی گھر ہوتے چھوٹے گراؤنڈ لیول پہ سنگل فلور کے، اور ان کے بیک یارڈ میں ویل تھی، کنواں تھا. تو سردیوں کا زمانہ، عراق کی سردی. مقدس اور ان کی اہلیہ وائف دونوں نماز شب کو اٹھ کر پیچھے گئے پانی لینے کے لیے، وضو کرنے. اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا، کنویں سے پانی لیتے تھے، پانی لے کے وضو کرتے تھے. مقدس اور یہ اٹھے. ان کے بارے میں یہ کہ بالکل فجر سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھے اور جا کے جیسا کنویں میں پانی لینے کے لیے ایک بکٹ ڈالتے اور رسی رہتی، وہی طریقہ. مقدس اٹھے، بیوی بازو بیٹھی ہوئی ہے، وہ بکٹ کو ڈالا. فیل کیسا ہوا کہ پانی آ گیا، بکٹ وزن ہو گئی. اب جو کھینچا پانی کی جگہ ہیرے نکلے، ہیرے ڈائمنڈز. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں بنا رہا، مقدس کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ. اب شب نماز کا ذکر کیا اس لیے میں یہ پڑھ رہا. بھری ہوئی بکٹ. انہوں نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے ان کو دیکھا. بیوی نے یہ نہیں کہا رکھ لو. میں یہ نہیں بولتا آج کی عورت بولتی تھی، میں یہ نہیں بولتا، لیکن ہو سکتا بولے کہ میرے پاس ایک ہیرا نہیں ہے رکھ لو، ایک ڈائمنڈ نہیں ہے رکھ لو، تم تو نہیں دلا رہے، اللہ دے رہا. لیکن یہ مقدس کی بیوی تھی، ایک جملہ نہیں بولا، پوری بکٹ پانی میں ڈال دی. پھر مقدس نے ڈالا. اب جو ڈالا پھر اوپر آئی تو ہیرے نہیں تھے، پرلز تھے، موتی جس کو بولتے. دوستوں کوئی مقدس اربیلی کوئی ملینر بلینر نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اندھیرا ہے اور گھر کے اندر کنویں میں سے نکل رہا، اللہ دے رہا. یہ تو وہی ہے نا، اللہ دے رہا. آرام سے رکھ سکتے تھے، حرام بھی نہیں تھا. ان کے گھر کا کنواں ہے، کسی کا مال قبض نہیں کر رہے. پھر بیوی کو دیکھا. میرا سلام بیوی کو، یہ تو مقدس ہے. اسی لیے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جو دیندار ہو. حسن کے چکر میں مت جاؤ، پیسے کے چکر میں مت جاؤ. کوئی بیچلرز نظر نہیں آ رہا، سب شادی شدہ ہیں. نہیں، ایسی لڑکی سے. مولا سے پوچھا گیا، یہ مولا کا جملہ ہے. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. علی نے کہا کبھی لڑکی میں لڑکی کا حسن اور اس کا پیسہ نہیں دیکھنا. اس لیے کہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں نا، پیسہ بھی ہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کالے پیلے کیسے، لیکن خوبصورت بیوی ہو. خوبصورت بیوی سے لڑکی سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، حسن اپنی جگہ پہ. لیکن لڑکی میں کوئی دیکھتا ہے، آج کوئی دیکھتا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ کتنا دین ہے، اسلام ہے، تقلید کرتی ہے، کچھ نہیں. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. کتنا اسلام ہے. لڑکی سے زیادہ رشتہ بھیجنے سے پہلے چیک کرو کہ کس خاندان میں بھیج رہے. چیک کرو ان کے ماں باپ دیندار ہے، ان کے گھر میں ماحول ہے اسلام کا. اگر آپ کوئی بڑے اسکول میں، پتہ نہیں یہاں کا کیا سسٹم ہے انڈیا میں، جو بڑے مشنری اسکول سے اگر آپ جا رہے اپنے بچے کو ایڈمیشن کے لیے، تو وہ لوگ سب سے پہلے انٹرویو ماں باپ سے لیتے. کیوں ماں باپ سے لیتے؟ کہ چیک کرتے کہ بچے کو پڑھانے والے ہیں، قابل ہیں، جاہل تو نہیں ہے. ماں باپ کو دیکھ کے بولتے کہ یہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھے گا تو ماں باپ ول ٹیک کیئر. تو اسی طرح لڑکی سے کا رشتہ بھیجنے سے پہلے چیک کرو اس گھر میں اسلام ہے. اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، اپنی نسل سے شادی کر رہے. دوستو آسان نہیں ہے. اگر تمہارا جنریشن خراب ہو رہا، جس ملک میں یہ ملک نے بڑا ایک جنرل بات کر رہا کہ حالات کیسے ہیں، ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے. آپ سے زیادہ بچہ باہر رہتا ہے اسکول میں، 8 گھنٹے اسکول میں. گھر کا ماحول کیسا، اسکول کا ماحول کیا. اگر آپ ابھی سے چیک نہیں کریں گے، اگر بچوں کو چیک نہیں کریں گے تو تمہاری نسل تباہ ہوگی. آپ یقین نہیں کر رہے کہ جو حالات میں دیکھ رہا، میں صرف آپ کی ٹورنٹو کی بات نہیں کر رہا، پورا نارتھ امریکہ کی بات کر رہا، یورپ کی بات کر رہا. اب تو انڈیا پاکستان میں بھی وہی، یہی حشر. حیرت ہوتی ہے کہ کیا حالات ہو گئے. بالکل جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے، میں چاہتا تھا وہ پڑھوں کہ امام کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات 95% علامات پورے ہو گئے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جو بھی ریسرچ ہے 95% سائنس آف ری اپیرنس آف امام کمپلیٹ ہو گیا. اب تو صرف 5% رہ گئے، صرف 5%. ہمارے پاس انتظار ہے، ہم وہ کچھ کام کر رہے ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنی لائف میں مست ہے. تو ایسی لڑکی ہونا، آپ انصاف سے بتاؤ. ماشاءاللہ لوگوں کے 3 4 5 بچے، اللہ 10 بچے کر دے. تو میں ایک جگہ گیا تھا، تو جگہ کا نام نہیں بولتا، جس گھر میں ٹھہرا تھا ان کے 9 بچے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ بہن تم پر جنت واجب ہوگی. 9 بچوں کی پرورش، ایک ایک بچہ اگر دیندار نکلتا جائے تو ماں باپ کی تو ایسے ہی حالت ہوگی. فائدہ آپ کا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے ہمارا. یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ دیندار بچہ نکل جائے. کتنی خوشی ہوتی ہے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی نماز پڑھے گھر میں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے،
چھوٹا بچہ نماز پڑھے، بالغ نہیں ہوا لیکن نماز پڑھ. ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا، اتنا معصوم بچہ جس کی گاڑی میں آ رہا تھا، اس نے مصائب پڑھ کے سنائے مولا عباس کے. اب سوچو، ہی از جسٹ 3-4 years old boy، 5-6 years کا، اپنی زبان میں مولا عباس کے مصائب سنائے. کتنی بڑی بات ہے. ہم سے زیادہ قبولیت وہ مصائب کی ہے. میں نے کہا مولا حسین آپ کتنے مظلوم ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایسا بناؤ کہ بچوں کو معلوم ہے، صرف لا کے امام بارگاہ میں رکھنا نہیں، اور بچوں کو امام بارگاہ ضرور لے کر آنا. اگر وہ بھاگ بھی رہے کوئی مشکل نہیں، کھیل رہے بھی کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ ان کو عادت ہونا کہ میرے ماں باپ حسینیہ لے کے جاتے تھے. گھر میں چھوڑ کے مت آؤ، بلکہ امام بارگاہ لے کر. کیوں لے امام بارگاہ لے کے آؤ؟ امام بارگاہ آج چھوٹا ہے، وہ کل بڑا ہو کے یہیں پر آئے گا. امام بارگاہ سے مسجدوں سے دور نہیں کرنا بچے، نسل تباہ ہو جائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تو بہت مشکل ہے دوستو، نماز شب تمہاری اولادوں کو بہتر. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا.